الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ میت کی طرف سے قربانی کا کرنا درست. اس بارے میں اللہ کریم کی توفیق سے صفحہ نمبر 37 پر دوسری دلیل پڑھ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو سینگوں والے چھتکبڑے بڑے بڑے خصی مینڈے لائے. فَأَجَّى أَحَدُهُمَا صفحہ نمبر 37 کی چوتھی سطر ہے. آپ نے دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور ارشاد اور کہا بسم اللہ، اللہ تعالی کے نام کے ساتھ، واللہ اکبر، اور اللہ تعالی سب سے بڑے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی اس میں مبارک آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں بخل نہ کرے. اور ان کی امت میں سے جس نے گواہی دی آپ کے لیے توحید کی، یعنی اللہ تعالی کی، وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ، اور میرے لیے گواہی دی کہ میں نے دین کی بات کو پہنچا دیا. اس حدیث شریف میں بھی یہ بات واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی میں امت کے ان سب افراد کو شامل فرمایا جو اللہ تعالی کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق پہنچانے کی شہادت دے چکے تھے. اور ایسے لوگوں میں بہت سے حضرات قربانی دینے کے وقت سے پہلے وفات پا چکے تھے. اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں اپنی امت کے زندہ اور مردہ دونوں قسم کے لوگوں کو شامل کیا. تو معلوم ہوا جو ہمارا سبق ہے کہ مردہ لوگوں کو اپنی قربانی میں شریک کیا جا سکتا. بات واضح ہے. ایک اور بات، کچھ لوگ یہ خیال لیے بیٹھے ہیں کہ اگر مردہ کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کا گوشت نہیں کھانا، سارے کا سارا صدقہ و خیرات کر دے. تو صدقہ و خیرات کرنا چاہے اس کی مرضی، لیکن یہ کسی قسم کی پابندی نہیں. جس طرح آدمی اپنی طرف سے قربانی کرے چاہے سارا خرچ کر دے، کوئی پابندی نہیں. اسی طرح اگر کسی میت کو قربانی میں شریک کیا جائے تو اس گوشت کا غریبوں کو سارے کا سارا دینا ضروری نہیں. بات واضح. اب اس کی دلیل، جس قربانی میں میت کو زندہ لوگوں کے ساتھ شریک کیا جائے اس کا گوشت قربانی کرنے والے خود بھی کھائیں، مسکینوں کو بھی کھلائیں. امام بزار رحمہ اللہ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے، اشترى کبشین سمینین اقرہین املحین، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو موٹے موٹے سینگوں والے چھتکبرے
مینڈے ان کی قربانی دیتے، قربان جائیں حضرات صحابہ پر اور محدثین پر کس طرح آپ کی قربانی کی بھی کے وصف کو محفوظ رکھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی بات چھوڑی ہوگی؟ قربانی سینگوں والی، اور کاش بیڑے سمجھ آ رہے، سینگوں والی، موٹی دادی، چھت قبری، اور پہلے گزر چکا خصی، دونوں کے دونوں۔ جنرل خان سمجھ آ رہی؟ آپ نے جو جانور ذبح کیا اس کی جو کیفیتیں ہیں اگر وہ محفوظ ہیں تو نماز محفوظ نہیں ہوگی، باقی عبادات محفوظ نہیں ہوگی۔ اور کائنات میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علم کے مطابق ایک ہی شخصیت ہے اللہ کی مخلوق، جن کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تفصیلات کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ نہیں، پوری چھان پھٹک کے ساتھ محفوظ رکھا۔ اب دیکھیں یہی حدیث بطور مثال، اس حدیث کی کیفیت کیسی ہے؟ آپ نیچے 3 سطریں پڑھ لیجیے ساری اس پارے۔ اس حدیث کو کس نے روایت کیا اور اس کی سند کی حیثیت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بیان کر دیا، ثابت ہے، غیر ثابت ہے، کچی ہے، پکی نہیں، یہ چھان پھٹک بھی ہے۔ اس کی سند، اس کے بیان کرنے والے وہ کیسے کیسے ہیں۔ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ، جب آپ نماز عید پڑھاتے اور خطبہ دیتے، اُتِيَ بِأَحَدِهِمَا، تو آپ ان دو میں سے ایک کو لائے جاتے، وَهُوَ فِي مُصَلَّى، اور آپ عیدگاہ میں ہوتے، فَذَبَحُوا، آپ اسے ذبح فرماتے، ثُمَّ قال، اور ذبح کرتے ہوئے فرماتے، اللہم ھذا امتی جمیعا، اے اللہ یہ میری ساری امت سے ہے، من شہد لک بالتوحید، جس نے آپ کے لیے توحید کی گواہی دی، وشہد لی بالبلاغ، اور میرے لیے دین کو پہنچانے کی گواہی۔ ثم یؤتی بالآخر، پھر دوسری قربانی لائی جاتی، فیذبحہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذبح فرماتے، پھر کہتے اللہم ھذا عن محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ، تو آپ ان دونوں کو مسکینوں کو کھلاتے، وَيَأْكُلْ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کا کنبہ ان دونوں سے کھاتا۔ تو قربانی میں مردہ لوگ شریک ہیں، آپ ان کا گوشت خود بھی کھاتے اور امت، اور خود بھی کھاتے، گھر والوں کو بھی کھلاتے اور مسکینوں کو بھی کھلاتے۔ یہیں تک اللہ کی توفیق سے سبق کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سنت کے مطابق قربانیاں کرنا ہمارے نصیب میں فرمائے۔ اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، مظلوموں کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا دے، امت کے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس بیماری سے فوت ہو چکے، اپنے فضل و کرم سے انہیں شہداء میں شامل فرما۔ اے اللہ جو دیگر بیماریوں سے اہل اسلام فوت ہوئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امت کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی خیر فرما۔
پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے کنبوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا محتاج بنا اور اپنے سوا تمام کائنات سے بے نیاز فرما۔ اے اللہ زندگی جب تک ہے ایمان اور عافیت والی بنا، اور جب موت آئے تو ایمان اور عافیت والی دینا۔ اے اللہ ہسپتالوں، عدالتوں، جیل و تھانوں میں ذلیل و خوار ہو کے، رسوا ہو کے، رول رول کر مرنے سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ زندگی ایمان و عافیت والی اور موت ایمان و عافیت والی عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔